سید آصف بخاری کی معلوماتی ویڈیوز اور بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل معلومات ٹیچر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ تو ہماری بات کیا چل رہی تھی؟ ماں کا مقام اور اچھے اخلاق۔ کیا تھی؟ اچھا اخلاق۔ اچھا اخلاق کیا چیز ہے؟ کہ کسی سے غصے میں بولنا یہ ہمارا اخلاق ہے۔ کسی کے ساتھ بس تزئینی سے بولنا اگر یہ ہمارا اخلاق ہے تو یہ اخلاق نہیں۔ اچھا اخلاق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مقام اخلاق کیا چیز ہے؟ ماں باپ کی عزت کیا چیز ہے؟ آپ کو بتائیں۔ ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں، یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ عزت کس کی کروں؟ میں سب سے زیادہ عزت، احترام اور عزت کے ساتھ پیش آؤں، مقام دل میرے اندر دل میں کس کا ہونا چاہیے؟ کس کے ساتھ سب سے بہتر میں پیش آؤں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ ماں۔ اچھا پھر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک بار ماں آ گیا، اب ماں کے بعد کیا؟ کون ہے؟ ماں کے بعد مقام کس کا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ دوسری مرتبہ بھی ماں۔ اچھا اب صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، 2 مرتبہ بھی ماں ہو گیا، ماں کو تو مان لیا، ماں کے بعد کیا ہے؟ ماں کے بعد دوسرا مقام کس کا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ، اب جواب تو الٹ مل رہا ہے کہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ ماں کے بعد کیا ہے، آپ پھر ماں بول رہے ہو۔ لیکن ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے، ایسی صفات ہے کہ کسی بھی معاملات کو وہیں پر نہیں چھوڑتی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دکھانا چاہتی ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا تیسری بار پھر پوچھا تو پھر یہی جواب ہے کہ ماں۔ اب پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ بھی ماں آیا ہے، اب اس کے بعد کیا ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ یا رسول اللہ، مانا تیسری مرتبہ بھی ماں، اب اس کے بعد کون سا مقام ہے؟ کس کا مقام ہے؟ اب بولتے ہیں باپ۔ یعنی اب ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم دکان پہ ہیں تو جی آئے باجی کیا ہو گیا؟ پیارے بھائی کیا چیز چاہیے؟ مولانا صاحب کیا چیز چاہیے؟ اچھا پیاری بہن دیکھے تو صحیح ایک بات، دکان 4 پیسے ہمارے کم نہ ہو جائیں، ہماری دکانداری ختم نہ ہو جائے، اس کے بلبوتے پہ اتنا اخلاق جھاڑتے ہیں، اتنی محبت دکھاتے ہیں کہ اگلا کسٹمر نہ آتے ہوئے بھی آنے لگتا ہے، ہماری دکانداری خراب نہ ہو جائے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا کہتی ہے؟ کہ سب سے بہتر اخلاق کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ سب سے پہلے ماں ہے، پھر ماں ہے، پھر بھی ماں ہے، چوتھے نمبر پہ باپ کا اخلاق آتا ہے، باپ کی عزت آتی ہے، باپ کی محبت آتی ہے۔ کتنے نمبر پہ؟ چوتھے نمبر پہ۔ اور ہمارا فرسٹ نمبر کون سا ہوتا ہے؟ دکان۔ یا ہمارا اگر ہم کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارا باس ہوگا، جی حضور آپ کی مرضی، جیسے آپ بولیں گے ایسا ہم کریں گے، وہاں پہ جی، دکان پہ ہیں تو جی، کاروبار میں ہیں تو جی، اگر باس کے پاس ہیں تو جی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں سے ایک الفاظ بولو تو اس کے اندر کتنی مٹھاس ہونی چاہیے، کتنی مٹھاس، کہ اگر آپ دکان پر یا اپنے باس کے سامنے چائے سمجھتے ہو، چائے یا دودھ سمجھتے ہو، اس کے اندر اگر آپ نے ایک بول کے اندر، یعنی آپ کا ایک الفاظ ہے، چائے کی مناسبت دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ کا ایک الفاظ ہے، آپ نے اس کے اندر مٹھاس ڈالی ہے 2 چمچ، یعنی اتنی مٹھاس سے بولے ہیں اپنے باس کے ساتھ، اتنی مٹھاس سے بولے ہیں اپنے باس کے ساتھ، تو جب اپنے گھر میں جاؤ تو اس کے اندر 10 چمچ چینی کے ڈال لیں۔ کتنے ڈال لیں؟
10 چمچ چینی کے ڈالنے. اتنی مٹھاس ہونی چاہیے منہ کی زبان کے اندر، آپ کے الفاظ کے اندر، آپ کے لہجے کے اندر، آپ کے یعنی پورے جسم کے اندر اتنی مٹھاس ہونی چاہیے، لچک ہونی چاہیے کہ ہاں اپنے گھر والوں کے لیے اتنی. اگر بوس کے سامنے 1 چمچ ہے یا 2 چمچ ہے تو اس کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے گھر والوں کے لیے، اپنے والد صاحب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے 10 چمچ. کتنی چمچ؟ 10 چمچ ہوں. اور جب ماں کی واری آئی، 10 نہیں، مقام پہلے نمبر پر ہے، باپ کا مقام چوتھے نمبر پہ ہے. 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 چمچ ڈالیے. کتنے؟ مٹھاس کے کتنے چمچ ہونے ضروری ہیں؟ 40 چمچ. اپنے الفاظ کے اندر مٹھاس ڈالو، اپنے لہجے کے اندر مٹھاس ڈالو، اپنے بولنے کے طریقے کے اندر مٹھاس ڈالو، اپنے کھڑے ہونے کے طریقے کے اندر مٹھاس ڈالو، اپنی آنکھوں کے نظر کے اندر مٹھاس ڈالو، اپنے ہر لہجے کے اندر مٹھاس ڈالو. پھر والدہ کے سامنے بولنا کہ جی ماں میں آپ کا ہوں. کون بتا رہے ہیں؟ کون بتا رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بتا رہی ہے، جو پوری کائنات جس کے لیے بنی ہے، پوری کائنات کو جس کے لیے بنایا گیا ہے، پوری کائنات کا مقام جس کے لیے چلایا گیا ہے، وہ ذات بتا رہی ہے کہ ماں کا مقام ایسا ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے ماں کا مقام؟ ایسا ماں کا مقام ہونا چاہیے. اب آپ کو حدیث سناتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا، میں نے نماز شروع کر دی ہوتی، میں الحمدللہ یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع ہو جاتا، میری ماں اگر بلاتی محمد، میں نماز کو ترک کر میں نماز کو ختم کر کے میں نماز کو توڑ کر اپنی ماں کے پاس حاضر ہوتا. جی ماں بولے میں حاضر ہوں. یہ کون ہستی بتا رہی ہے؟ جس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، جس کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے، جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا ہے، جو سب پوری کائنات کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات بتا رہی ہے ماں کا مقام کیا ہونا چاہیے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ بوس کا مقام بہت ہے، خدا نہ خواستہ جاب سے نہ نکال دے. کسٹمر کا مقام بہت ہے، خدا نہ خواستہ ہماری سیل کم نہ ہو. ماں کا مقام، بس ماں کا مقام 4 بار پوچھا ہے جی. پہلے مقام ماں کا، دوسرا مقام ماں کا، تیسرا مقام ماں کا، چوتھا مقام باپ کا ہے، چوتھے نمبر پر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا اخلاق بتاؤں کس کا ہے؟ سب سے اچھا اخلاق بتاؤں کس کا ہے؟ سب سے اچھا اخلاق والا شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں داخل ہو، اس کے منہ پہ مسکراہٹ ہو، اس کا آنے وقت اخلاق اچھا ہو، اس کے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ اچھا ہو، گھر میں داخل ہوتے ہی منہ پہ مسکراہٹ ہو، دل میں مسکراہٹ ہو، جسم میں مسکراہٹ ہو. اگر ایسا شخص ہے تو اس کا اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہے. آپ کا باہر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے اس کی پوچھ نہیں ہوگی. آپ کا والدین کے ساتھ اخلاق کیا تھا، آپ کے بچوں کے ساتھ اخلاق کیا تھا، آپ کے والد کے ساتھ اخلاق کیا تھا، آپ کی والدہ کے ساتھ اخلاق کیا تھا، اس کی بہرحال پوچھ ہونے والی ہے، لازمی پوچھ ہونے والی. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب دوستوں میں بیٹھیں گے؟ جی یار میں نے یہ کام کر دیا، بس آپ تو بہت اچھے ہیں، میں بھی بہت اچھا ہوں. دوستوں کے لیے تو پارٹیاں چلا دی ہیں ہم نے، اور یہ فلاں ہے، ہنس ہنس کے باتیں کرنی. اور جب گھر میں آنا، بیوی بچوں پر بھی ظلم، ماں باپ کے اوپر بھی ظلم، سب کے اوپر ظلم. ایسا ہے جیسا یہ ہاتھ اٹھ کر آ گیا ہو. یہ اخلاق بتائے ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا، اتنا مقام ملا، بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس آتے ہیں، بڑے بڑے صحاباؤں کو حکم ملا کہ اگر دعا قبول نہ ہو، اگر دعا کروانی ہو تو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے پاس جائیں، ان کی دعا ضرور قبول ہوگی. کیا کیا انہوں نے؟ تہجد گزار تھے، بہت بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہیں. نہیں، ان میں سے کوئی بھی عمل ان کا ایسا نہیں تھا جو سب سے زیادہ بہتر ہوتا. باقی صحاباؤں نے بہت جنگیں کی ہیں،
بہت جہاد کیے ہیں، بہت مقام حاصل کیے ہیں، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت مشقتیں اٹھائی ہیں، بہت سے عبادت بھی کی ہے، لیکن اویس کرنی کا جو مقام ہے وہ ماں کی عزت کا مقام ہے، ماں کی احترام کا مقام ہے، ماں کی دیکھ بھال کا مقام ہے، ماں کے ساتھ اخلاق کا مقام ہے، ماں کے ساتھ محبت کا مقام ہے۔ یہ مقام ملا تو کس سے ملا؟ ماں کی محبت، ماں کے ساتھ اخلاق۔ آج پوچھیں لوگوں سے کہ جی ہمارا جیسا اخلاق تو کسی کا ملتا ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کا اخلاق بہتر نہیں ہے تو آپ کا اخلاق کسی کے ساتھ بھی بہتر نہیں۔ آپ کا اخلاق پوری دنیا کے لیے بہتر ہو، اگر والدین کے لیے آپ کا اخلاق بہتر نہیں ہے، والد کے لیے آپ کا اخلاق بہتر نہیں ہے، والدہ کے لیے آپ کا اخلاق بہتر نہیں ہے، بچوں کے لیے آپ کا اخلاق بہتر نہیں ہے، تو آپ کا اخلاق کسی کے ساتھ بھی بہتر نہیں ہے۔ ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں، عزت کی بات کرتے ہیں، ماں کا مقام کیا ہے؟ ہمیں غصہ آتا ہے تو ماں کے اوپر آتا ہے، غصہ آتا ہے تو والد کے اوپر آتا ہے، غصہ آتا ہے تو بیوی کے اوپر آتا ہے، غصہ آتا ہے تو بچوں کے اوپر آتا ہے، غصہ آتا ہے تو اپنے گھر والوں کے اوپر آتا ہے، غصہ آتا ہے تو اپنے بزرگوں کے اوپر آتا ہے۔ غصہ یہیں پر آیا ہے، عزت احترام کی مقام کی جگہ کون سی ہے؟ محبت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اگر جس کے گھر میں محبت ہے، گھر میں مقام ہے، گھر میں عزت سے بولتا ہے، گھر میں محبت سے رہتا ہے، گھر میں اخلاق کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ اس شخص کا اخلاق بہت سب سے بہتر ہے۔ اخلاق کا دار و مدار تو گھر سے شروع ہے، اخلاق کا دار و مدار تو ماں سے شروع ہے، اخلاق کا دار و مدار تو باپ سے شروع ہے، اخلاق کا دار و مدار تو بیوی سے شروع ہے، اخلاق کا دار و مدار تو بچوں سے شروع ہے۔ ہمارا اخلاق جہاں سے اخلاق شروع نہیں ہوتا، گٹر کے ڈھکن پہ دوستوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارا اخلاق ہے، اور اسے ہم بولتے ہیں کہ جی ہاں ہمارا اخلاق بہت بہتر ہے۔ بات کافی لمبی ہو چکی ہے، وقت کافی تھوڑا ہے، بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اخلاق کے بہتر مقام کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق کیا چیز ہے اسے جاننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم ماں باپ کی عزت کر لو، پورے مقام میں کامیاب ہی کامیاب ہو۔ اویس کرنی کو دیکھا ہے، اویس کرنی کی واقعات سنے ہیں، اسے اتنا مقام ملا ہے تو صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ خدا کی قسم کوئی بھی عمل اگر نہیں کرتے، اگر سارے گناہ سے صادر ہو آپ، اگر صرف یہ ایک عمل کر لو، خدا کی قسم لازمی بہرحال آپ کامیاب ہی کامیاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔